اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، آج ہم 10th کلاس کی انگلش کے اپنے نیکسٹ لیکچر میں جو سیکنڈ یونٹ ہے چائنیز نیو ایئر، چینیوں کا نیا سال، اس کی ٹرانسلیشن اور ورڈز میننگ جو اس سے ریلیونٹ ہے ان کو مکمل کریں گے۔ فرسٹ 4 پیراگرافس ہم نے کر لیے تھے، آج ہم اس سے آگے پیراگراف نمبر 5، 6 اور 7 کریں گے۔ اس سے پہلے میں نے جو ڈیفیکلٹ ورڈ سے کنسرننگ پیراگرافس کے وہ میں نے لکھے ہیں۔ ایڈلٹ بالغ یا جوان کو انویلپس لفافہ، ایلڈر عمر میں بڑے کو کہتے ہیں۔ پریزنٹ تحفہ دینا یا تحائف تحفے کو بھی یہ کہتے ہیں۔ ان میریڈ غیر شادی شدہ۔ ریسیپینٹ وصول کنندہ، آنرنگ تعظیم کرنا۔ زوڈیک برج، پارٹیکولر مخصوص۔ ٹریٹس امتیازی خوبیاں یا اوصاف۔ ری انویگوریٹ تازہ دم ہونا، ری انویگوریٹ یعنی نئے سرے سے نئی روح پھونکنا، نئی انرجی گین کرنا۔ دیم سیلف خود کو، اپنے آپ کو۔ اینڈ ریپریزنٹ پیش کرنا یا ریپریزنٹ پیش کرنا۔ تو ناؤ وی آر گوئنگ ٹو ٹرانسلیٹ اوور نیکسٹ 3 پیراگرافس۔ بی کیئرفلی نوٹڈ۔ پیراگراف نمبر 5۔ It is traditional practice for adults give children little red envelopes filled with money in order to symbolize wealth and prosperity for the coming year. It is traditional practice، یہ ایک روایتی عمل ہے for adults، بالغوں کے لیے، to give children، بچوں کو دینا، little red envelopes، چھوٹے سرخ لفافے، filled with money، جن میں پیسے موجود ہوتے ہیں، in order to symbolize، اس بات کے اظہار کے لیے، wealth and prosperity for the coming year، کہ آنے والا سال جو ہے وہ بچوں کے لیے دولت اور خوشحالی کا سال، آنے والا سال بچوں کے لیے دولت اور خوشحالی کا سال ہو۔ تو بامحاورہ ترجمہ اس کا کیسے بنے گا؟ بالغوں کے لیے ایک روایتی عمل ہے کہ وہ آنے والے سال میں دولت اور خوشحالی کی علامت کے طور پر بچوں کو رقم سے بھرے ہوئے لفافے دیتے ہیں۔ It is also common for elders، یہ بڑوں کے لیے ایک عام بات ہے، to present red packets، کہ وہ جو ریڈ پیکٹ سرخ لفافوں کے تحائف پیش کریں، to unmarried members of the family، خاندان کے غیر شادی شدہ افراد کو۔ یہ بھی ایک عام بات ہے کہ بزرگ خاندان کے غیر شادی شدہ افراد یعنی کنوارے افراد کو لال چھوٹے بنڈلوں کے تحفے دیتے ہیں یا ریڈ پیکٹس، بنڈل کو کہتے ہیں، بنڈل دیتے ہیں۔ Envelopes are not to be opened until the recipient has left the home for the giver۔ envelope لفافے are not to be opened نہیں کھولے جاتے until اس وقت تک the recipient وصول کرنے والے has left چھوڑ چکے ہوں the home of the giver دینے والے کے گھر کو، یعنی تحائف جو لینے والا ہے وہ جب تک دینے والے کے گھر کو نہ چھوڑے وہ لفافے کو کھولتے نہیں۔ Every year is associated with one of the 12 animals of the Chinese zodiac۔ Every year ہر سال، every year ہر سال is associated with one of the 12 animal، 12 جانوروں میں سے کسی ایک جانور کے نام سے منسوب ہوتا ہے of the Chinese zodiac، چینیوں کے برجوں کے مطابق۔ These animals are often represented in decoration، ان جانوروں کو اکثر آرائش میں
پیش کیا جاتا ہے، یعنی اسے جانے کے لیے some people believe that those born during the year a particular animal may have the character traits of that animal. بہت سارے لوگ some people کچھ لوگ یقین رکھتے ہیں کہ جو لوگ اس مخصوص سال والے مخصوص جانور والے سال میں پیدا ہوتے ہیں، ان کے جو امتیازی خوبیاں ہوتی ہیں وہ اس جانور سے ملتی جلتی ہوتی ہیں، یعنی جانور کی بہت ساری وہ کریکٹرسٹکس جو اگر شیر کے لائن ایئر کے سال میں پیدا ہوگا تو اٹ مینس کہ وہ شیر کے اوصاف اپنے اندر رکھنے والا شخص ہوگا، اس سے یہ مراد ہے۔ Chinese New Year is time when the family should come together in order to give the thanks for the year that has passed and the reinvigorate themselves for the coming year. Chinese New Year is a time. چینیوں کا نیا سال وہ وقت ہوتا ہے when the family جب خاندان should come together اکٹھے ہوتے ہیں in order to give thanks شکر ادا کرنے کے لیے for the year that has passed اس سال کا جو گزر چکا and reinvigorate themselves for the coming year اور نئے آنے والے سال کے لیے اپنے آپ کو تازہ دم کرنے یا نئے ارادے یا نئی ہمت اور حوصلہ بندھانے کے لیے۔ نیا چینی سال وہ وقت ہے جب خاندان والے گزرے ہوئے برس کا شکر ادا کرنے اور نئے آنے والے برس کے لیے خود کو اثر نو تازہ دم کرنے کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں۔ Now the translation of this has been completed. Now we will going to start our exercise in our next lecture. Up to then, Allah Hafiz, take care yourself.